أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عدنان ڈوگر، چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی فارسٹ اینڈ فشریز. میں آپ تمام دوستوں کو ویلکم کروں گا اور اپنا تعارف تمام دوست کرا دیں تاکہ پھر آگے باضابطہ کارروائی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آنریبل چیئر. مریم اورنگزیب جی، منسٹر فار فارسٹ، وائلڈ لائف اینڈ فشریز. ممتاز بیگم، پی ایم ایم پی. مدثر ریاض ملک، ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف اینڈ پارکس، پنجاب. کیپٹن طاہر ظفر عباسی، اسپیشل سیکرٹری فارسٹ، وائلڈ لائف اینڈ فشریز. نعیم الحق، رپورٹر، پنجاب اسمبلی. مختار جویا، ڈائریکٹر رپورٹنگ، پنجاب اسمبلی. محمد نادر، ایڈیشنل ڈائریکٹر لیجسلیشن، لا ڈپارٹمنٹ. راشد طفیل، پی پی 175 قصور. فیصل بٹر جی، ایڈیشنل سیکرٹری اینڈ سیکرٹری ٹو دا کمیٹی. چیئرمین صاحب، سیکرٹری فارسٹ، وائلڈ لائف اور فشریز نہیں آ سکے، وہ ٹریننگ پہ ہیں، کورس پہ، تو اسپیشل سیکرٹری اور ڈی جی وائلڈ لائف ادھر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، میں عرض کروں یہ ہماری چونکہ پہلی میٹنگ ہے تو تھوڑا سا اگر ہمیں اس محکمے کی، میرے کولیگ بھی چاہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی اس محکمے کی بریفنگ، اگر ہمیں تھوڑی سی ایک انٹروڈکٹری میٹنگ اگر ہو جائے، کچھ ہمیں بتا دیں کہ اس محکمے کے خد و خال کیا ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے گی آگے چلنے میں. جی تھینک یو آنریبل چیئر. بالکل جی. نیشنل پروونشل اسمبلی، پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ایک تو میں تھوڑا تو آپ کو آج بتا دیں گے، لیکن میری یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ایک ڈیٹیل بریفنگ آن وائلڈ لائف، فارسٹ اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ رکھیں تاکہ اس میں آپ کو تینوں کمپوننٹس جو ہیں اس کے، وائلڈ لائف کے، فارسٹ کے اور فشریز کے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آ کے یہاں بریفنگ بھی دے سکیں. اور جو آج آپ کو ایک چھوٹی سی گلانس پچھلے 11 مہینے میں جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے کیا اس کے اوپر آج ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن فارسٹ اور فشریز کے اوپر بھی بریفنگ رکھنے کے لیے آپ لوگ جب بھی ہمیں بلائیں گے تو وی ول کم. وائلڈ لائف کی جو ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کو یہ میں کانٹیکسٹ ایک دے دوں کہ یہ 2 ایکٹ ہیں جو پارلیمنٹ کے اس کے تحت یہ ادارہ کام کرتا ہے. ایک پنجاب پروٹیکٹڈ ایریا ایکٹ 2020 اور ایک پنجاب وائلڈ لائف پروٹیکشن، پریزرویشن، کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ ایکٹ جو کہ 1974 کا ہے اور پھر 2010 میں یہ امینڈ ہوا تھا. تو اب جو امینڈمنٹ آج ہم آپ کے پاس ان دونوں ایکٹس کی لے کر آ رہے ہیں وہ ایک 2010 میں ہوئی تھی آخری امینڈمنٹ، اور جو کہ پروٹیکٹڈ ایریا، جو وائلڈ لائف ایکٹ کی ہے، اور پروٹیکٹڈ ایریا کی امینڈمنٹ 2020 میں ہوئی تھی، جو آج ہم آپ کے پاس امینڈمنٹس 2025 میں لا رہے ہیں. جو ان 2 ایکٹس کے ذریعے یہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے. ایک پروٹیکٹڈ ایریا کو دیکھتا ہے اور دوسرا وائلڈ لائف پروٹیکشن، کنزرویشن اور اس کی مینجمنٹ کو دیکھتا ہے. جو محکمہ ہے جی، وہ ٹو بی ویری آنیسٹ لیسٹ پرائرٹائزڈ محکمہ رہا ہے ہسٹوریکلی، اور جب میں آئی تو ان کی گاڑیاں بھی السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، شکر. تو جو کیونکہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے تو اس میں جو کانٹیکسٹ ہے اور جو فیکٹس ہیں وہ رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں جو محکمہ ہے وہ ہسٹوریکلی
بالکل پرائرٹائز نہیں تھا جب میں نے آ کے لیا، اور میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے 10-11 سال کا ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر WWF کے ساتھ کام کرنے کا. میری ڈگری بھی انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج اور وائلڈ لائف کنزرویشن میں ہے. تو میں نے آ کے جب اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھا تو ان کے پاس نہ کوئی انفراسٹرکچر موجود تھا، یہاں تک کہ جب ہم بیئرز کو ریسکیو کرنا شروع کیا کومنگ آپریشن کے ذریعے، تو نہ ہمارے پاس گاڑی تھی اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے، نہ ہمارے پاس فورس تھی، اور نہ ہمارے پاس کوئی سینٹر تھا ریسکیو کا کہ اس کو اگر ہم نے کسی سے ریسکیو کر لیا ہے تو اس کو ہم نے لے کر کہاں جانا ہے. تو اسلام آباد جو زو ہے اب وہ پروٹیکٹڈ ایریا کے انڈر آتا ہے، اس میں ہم بھیجتے تھے. تو وہ بیچارہ بیئر یا کوئی بھی ایسا جانور یا پرندہ وہ اتنی بری حالت میں آلریڈی ہوتا تھا کہ وہ جاتے جاتے بھی بڑا اس کا رسکی ہوتا تھا کہ کیسے لے کے جائیں. تو کوئی پرائیورٹی، کوئی فوکس، کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں تھا. تو ہم نے آتے ہی ایک تو یہ پورا نظام کو امینڈمنٹس اور رولز کی امینڈمنٹس کے ذریعے اس کے انفراسٹرکچر، اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کے رولز، اس کی گورننس کو سیدھا کیا. اور آگے چلیں، اور ایک کومنگ آپریشن سٹارٹ کیا اور ایک ہیلپ لائن سٹارٹ کی جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ کتنا زیادہ یہاں لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی ساتھ سلوک بھی کرتے ہیں، کیپٹیوٹی میں بھی ہے، جو زوز ہیں ان کے اندر کیا حالت ہے، جو ریسکیو سینٹرز ہیں اس کی کیا حالت ہے. تو ایک کومنگ آپریشن سٹارٹ کیا. DG وائلڈ لائف مدثر جو یہاں بیٹھے ہیں، ان کی ٹیم نے بہت زیادہ محنت کی، اور ہم نے پہلی دفعہ پنجاب کا پہلا کومنگ آپریشن، جس طرح ٹیررسٹ کا کومنگ آپریشن ہوتا ہے، یہ بالکل وائلڈ لائف کا کومنگ آپریشن تھا. اور اس کے اندر ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو 13,000 سے زیادہ ہم نے برڈز کو اور جو اینیملز ہیں ان کی ریسکیو ہم نے کی. 355 اینیملز جو ہیں ان کو ابھی تک ہم نے ریسکیو کیا، اور اس کی ایک ایک ڈیٹیل کہ کہاں سے ریسکیو ہوا، اس کی پینلٹی کیا، سزا کیا، اور پھر اس کو کہاں ٹرانسفر کیا گیا، وہ سب ہم نے میپ کیا اور اس کو ڈیجیٹل اس کے ذریعے میپنگ کے ذریعے لنک کیا. نیکسٹ. پھر اگر آپ دیکھیں کہ وہ گلانس والی لگا دیں مدثر، لیکن ممبرس کو آپ میں دوسری دی ہوئی ہے نا. اچھا جی، چلے میں بتا دیتی ہوں. پھر چیئرمین صاحب، امپورٹنٹ بات ممبرس کے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ ہمارے پاس کبھی کوئی سینسز ہی موجود نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر جو وائلڈ لائف ہے، فلورا فونا، اس کی بایو ڈائیورسٹی، اس کا ہسٹورک ٹرینڈ کیا ہے، اس کی پاپولیشن کیا ہے، اس کی زونیفیکیشن کے اندر پاپولیشن کیا ہے، کوئی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں. اور اگر ہم پچھلے 15-20 سال کا ڈیٹا دیکھیں تو بلیک بگ بھی ہمارا کم ہو رہا ہے، فلیمنگو اچھالی سے ختم ہو رہا ہے، اڑیال جو ہے پنجاب اڑیال، اس کی پاپولیشن جو ہے وہ تھریٹنڈ ہے، اسپاٹڈ ڈیئر کی پاپولیشن جو ہے وہ تھریٹنڈ ہے، کامن لیپرڈ انڈر تھریٹ ہے، انڈس ڈولفن جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک صرف پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، اور پھر پینگولن کی، گریٹ انڈین بسٹر، یہ تمام پاپولیشن انڈر تھریٹ ہے. لیکن کسی کے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ پاپولیشن ہے کیا. تو یہ پہلی دفعہ ہم نے AI بیسڈ، ابھی ہم نے بسٹر کے اوپر یہ اس کو پائلٹ کیا ہے، لیکن ہم ایک پورا سینسس کرنے جا رہے ہیں پنجاب کا، وائلڈ لائف سینسس جس کو کہتے ہیں. اور وہ انشاءاللہ ہمارا یہ نیکسٹ یہ ADP اسکیم ہے، اور یہ نیکسٹ ہمارے منتھس میں وہ کمپلیٹ ہو کر ہم آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی رپورٹ پیش کریں گے. اور اس پورے کو ہم نے ڈیجیٹلی سینسز اور آرکائیونگ کے ساتھ لنک کر دیا تاکہ اس کا ریکارڈ بھی رہے، اور جو ہمارے وائلڈ لائف ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو ڈیٹا کو استعمال بھی کر سکیں. پھر جی اس میں وائلڈ لائف فورس کی اسٹیبلشمنٹ ہے. کسی قسم کی کوئی فورس ہی موجود نہیں تھی جو کہ ریسکیو کر سکے، اس کو پروٹیکٹ کر سکے. ایکٹ تو موجود تھا، بورڈ بھی موجود تھا. تو اگر ہم آپ کے سامنے بھی وہ بھی ADP اسکیم ہم نے ایڈ کی ہے. پہلے تو 6 گنا وائلڈ لائف کا بجٹ بھی انکریز کیا، کیونکہ جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو ڈپارٹمنٹ نے کام کیسے کرنا ہے اور یہ تمام چیزیں کیسے کرنی ہے. تو وہ فورس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اس کے اندر معاملہ ہے. 3 ریسکیو اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی اسٹیبلشمنٹ بھی، کہ ہمیں اسلام آباد نہ بھیجنا پڑے. سینٹر پنجاب، نارتھ پنجاب اور ساؤتھ پنجاب میں 3 لوکیشنز کے اوپر ریسکیو سینٹرز جو ہیں ان کو اس میں اسٹیبلشمنٹ کرنے کی جو ہماری اس سال کا پلان ADP اسکیم ہے وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا وائلڈ لائف سینسس کی میں نے آپ کو بات بتا دی، ریسکیو فورس کی میں نے آپ کو بات بتا دی، اور جو ڈیڈیکیٹڈ ریسکیو اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر، پھر اس کو پورے مانیٹرنگ سسٹم کے ساتھ، ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ لنک کرنا اسی کے اندر انکلوڈیڈ ہے. جی پھر ایجوکیشن اور اویئرنیس کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری ینگر جنریشن کو، ہماری یوتھ کو پتہ چلے کہ
پاکستان کتنا فرٹائل ہے ان وائلڈ لائف، پنجاب کتنا فرٹائل ہے ان وائلڈ لائف. کسی قسم کا کوئی پورٹل، کسی قسم کی کوئی انفارمیشن، کسی قسم کا کوئی ایجوکیشن سینٹر موجود نہیں ہے. تو اب لاہور کے سینٹر میں وائلڈ لائف اویئرنیس ریزنگ اینڈ ایجوکیشن سینٹر کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، جہاں دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی کیپٹل میں چلے جائیں، وہاں ان کی وائلڈ لائف کا سینٹر ہو. اب ہم بھی جاتے ہیں باہر، ویٹ لینڈ سینٹرز ہوتے ہیں، وائلڈ لائف سینٹرز ہوتے ہیں، جہاں جو جنرل پبلک ہے وہ آ کے اویئرنیس لیتی ہے. تو یہ بھی اس کے اندر جی ہے. پھر جو ہمارا سفاری ہے جی، اس کے اندر کمپلیٹلی ایکسپیرینشل جو ایکسپیرینس ہے ایک سفاری کا، وہ مسنگ تھا. وہ سارے کمپوننٹس ایڈ کیے ہیں، اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ وائلڈ لائف تھیٹر جو ہے سنیما، اس کو ایڈ کیا گیا. جیسے پوری دنیا میں اب اپنی وائلڈ لائف کو شو کیس کرنے کے لیے یہ انفراسٹرکچر موجود ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم نے اس کے اندر اسی سال ایڈ کیا، اور اب وہ کام شروع ہو گیا. پھر چیئرمین صاحب جو یہ امینڈمنٹ بھی ہے آج کہ جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں اس کے اندر ایکو ٹورزم کا بالکل کانسیپٹ جو ہے وہ مسنگ تھا، کہ وہاں لوگ کرتے ہیں ٹورزم ایکٹیویٹی، لیکن وہ کسی بھی ایس او پی کے ساتھ لنکڈ نہیں ہوتی. تو آج جب ہم آپ کے پاس یہ امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں، تو ہم انٹرنیشنل ایکو ٹورزم جو ڈیفینیشن ہے پوری دنیا میں جو اڈاپٹ کی جاتی ہے، اس کو ہم امینڈ کر کے اس پروٹیکٹیڈ ایریا کی ڈیفینیشن کے اندر لا رہے ہیں. پھر جی ورچوئل زو کا کانسیپٹ آ گیا دنیا میں اب ایڈوانسڈ، کہ جو آپ کے زوز ہیں، جو آپ کی وائلڈ لائف ہے، وہ بچے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، تو ورچوئل زو بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. پھر جو ایکو ٹورزم کے اندر چھانگا مانگا، میں آپ کو آپ بلکہ اس کے پورے پلان کے اوپر ایک پریزنٹیشن بھی لیں چھانگا مانگا کے اوپر، کہ کس طرح دنیا میں یہ اس قسم کے جو ریزروز ہوتے ہیں، فارسٹ ریزرو، وائلڈ لائف ریزرو، ویٹ لینڈ ریزروز، ان کو کس طرح ایکو ٹورزم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس ایکو ٹورزم کے لیے اندر کنزرویشن بھی ہوتی ہے، پروٹیکشن بھی ہوتی ہے، مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، اور اویئرنیس ریزنگ بھی ہوتی ہے. تو وہ آپ چھانگا مانگا، اچھالی لیک، سالٹ رینج، لال سہارنا، بانسرا گلی، اور جو بایو ڈائیورسٹی پارک ہے، زولوجیکل گارڈنز ہیں، وہ اس سال 6 ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جو ایکو ٹورزم کے لیول پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. کنزرویشن، ریسرچ، پروٹیکشن اور مینجمنٹ، یہ 5 ایریاز اس کے کمپوننٹ میں ایڈ کیا گیا. آپ 6 کی 6 کے اوپر پریزنٹیشن لیں ہم سے، اور ہم آپ کو پوری اس کے اوپر ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن دیں گے. 612 لوگ ہائر کیے جا رہے ہیں وائلڈ لائف فورس میں، اور ان کے جو پاورز ہیں اس کے اندر بھی امینڈمنٹس آج ہم آپ کو وائلڈ لائف ایکٹ میں پرپوز کر رہے ہیں. اور ان کی اب جس طرح انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے جو اسموک کے اوپر آج کل بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے، ان تمام چیزوں کی اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں. جیسے ای پی اے کی اسپیشل کورٹ ہے، ہم اینٹی کرپشن کی بھی اسپیشل کورٹ رکھتے ہیں، لیکن یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ پوری دنیا میں اسپیشلائزڈ سائنٹیفک ایریاز ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے آج آپ کو اسپیشل کورٹ آف وائلڈ لائف جو ہے وہ پرپوز کی ہے، جو پھر ان تمام چیزوں کو دیکھے گی، اور اس کی ہم نے پینلٹیز اور اس کے ہم نے جو لاز ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہمارے ہمسایہ ممالک میں اس ریجن کے لیے کے اندر جو لاز ہیں وہ آتے ہیں، وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں. پھر ایک پنجاب آٹومیٹڈ سسٹم فار سسٹینیبلٹی آف وائلڈ لائف اینڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے، وہ ہم نے ان پلیس کر دیا ہے، اور وہ بھی اس وقت کام کر رہا ہے جو اس میں ایڈڈ ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وائلڈ لائف اینڈ ایگزیبیشن سینٹرز جو ہیں یہ شو کیس کرتے ہیں جو آپ کی وائلڈ لائف اس ریجن کی ہوتی ہے اور اس پروونس کی ہوتی ہے. یہ پوری دنیا میں انفراسٹرکچر ماڈلز موجود ہیں، اس کو ہم اس دفعہ پہلی دفعہ اس کے اندر لے کر آ رہے ہیں، اور وہ بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. تو یہ ایک پورا، اور پھر ایک کافی ٹیبل بک جو کہ شو کیس کرے پنجاب کی وائلڈ لائف کو، اور اس کے جو اس وقت پاپولیشن ہے جو سینسس سے ڈیٹا آئے گا وہ اس کافی ٹیبل بک کے اندر وہ آپ کو بھی ہم انشاءاللہ پریزنٹ کریں گے. وہ بھی ہمارا اس سال کا جو ہے پروجیکٹ ہے. تو ایک ڈیجیٹل وائلڈ لائف ایٹلس جو ہے وہ بھی، کہ جی جیسے ہر دنیا میں ایٹلسز ہوتے ہیں، میپس ہوتے ہیں، تو وائلڈ لائف میپس کا بھی کانسیپٹ جو ہے وہ کافی صدیوں سے ہے، دوسری کنٹریز میں، ہمارے ملک میں نہیں ہے، تو وہ بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. بلو چپ سیریز آف نیچر ڈاکیومنٹریز، کوئی کانٹینٹ ہی نہیں ہے جو ہماری وائلڈ لائف کو بچوں تک یا دنیا تک، پوری دنیا میں جو ٹورزم ہے وہ وائلڈ لائف اسپیسیفک ٹورزم ہوتا ہے. اور چیف منسٹر صاحبہ کا جو ٹورزم کا انیشیٹو آ رہا ہے اس کے اندر وائلڈ لائف ٹورزم بھی ایک بہت امپورٹنٹ اور پرائرٹی ایریا ہے. اس کے اوپر بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن دیں گے. جی تو یہ ان اے نٹ شیل جو ہم پچھلے 11 ماہ میں
پروٹیکٹڈ ایریا اور وائلڈ لائف کے اندر کام کر رہے ہیں. اس میں نے فشریز کی بات نہیں کی اور فارسٹ کی بات نہیں کی, وہ آپ الگ, کیونکہ بہت بڑے بڑے سبجیکٹس ہیں, وہ اگر آپ الگ بریفنگ لیں گے تو ہم آپ کے پاس لے کر آئیں گے. آج کے جو 2 ایجنڈا ہیں چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے, وہ 2 قوانین ہیں. ایک جیسے میں نے کہا کہ پنجاب پروٹیکٹڈ ایریا ایکٹ 2020 میں امینڈمنٹ ہوئی تھی, اس میں 2 امینڈمنٹس ڈیلیشن اور انکلوژن کی کافی ہیں, لیکن جو 2 مین چیزیں ہیں اس میں ایکو ٹورزم کی ڈیفینیشن ایڈ کی گئی ہے. مدثر, ایکو ٹورزم کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ذرا آپ لگائیں. جی, کہ کس طرح وہ کنزرو کرتا ہے جو ٹورزم ہے, اس کو ایکو ٹورزم کب بنتا ہے, کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے, کیسے ایجوکیٹ کرتا ہے, کیسے وہ وہاں کی جو وائلڈ لائف لوکل کمیونٹیز کے ساتھ اس کی لنک ہے, اکنامکس کے ساتھ کیسے ڈیولپ کرتا ہے, لیکن ایمبٹ میں رہتے ہوئے پروٹیکٹڈ لا کے ایکٹ کے. اور اسی طرح جو آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے کہ کس طرح ریسرچ اور مانیٹرنگ بھی اسی ایکو ٹورزم کے اندر انشور کہ کہیں کیا وہ ٹورزم اس کی پاپولیشن یا اس کی وائلڈ لائف کو افیکٹ تو نہیں کر رہا نیگیٹو, وہ کیونکہ پازیٹیولی ہی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس کو. تو وہ ڈیفینیشن اس کے اندر انکلوڈ ہے جی, اور پھر اس کی سیفٹی اور ویل بینگ آف دیٹ وائلڈ لائف. تھوڑی سی اس بریفنگ دے دیں کہ یہ جو آپ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں, یہ میں آپ کو دیتی ہوں. یہ جی, یہ سیکشن ایڈ ہو رہا ہے جی, سیکشن اے اور بی, جی ڈی ای تک ہے جی. 3A کے اندر ڈیفینیشن آف ایکو ٹورزم ایڈ ہو رہی ہے, وہ اگر آپ پڑھ دیں مدثر ڈیفینیشن. یہ سر ایکو ٹورزم کا پہلے ڈیفینیشن نہیں تھی اس کی. پروٹیکٹڈ ایریاز, جس سے میڈم نے بڑا ایکسپلین کر دیا, 96 پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں ہمارے پاس یہاں پر, اور اس پہ وائلڈ لائف موجود ہے. لینڈ بھی بتا دیں پورا ٹوٹل. جی میڈم, پورا لینڈ کتنا ہے ان کا 34,000 اسکوائر کلومیٹر لینڈ ہے ہمارے پاس, جو کہ جس میں جنگل ہے, صحرا ہیں, 96 ایریاز ہے ٹوٹل. وہ وہاں پر وائلڈ لائف موجود ہے, ان کے ہیبیٹیٹ موجود ہے. اسکوائر کلومیٹر 3.4 ملین ہیکٹرز یہ بنتا ہے. تو ان ایریاز میں جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو وہاں پر اویلیبل تو ہیں, لیکن وہاں پر دنیا میں یہ ایسے ایریا جس طرح میڈم بتا رہی ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں ایکو ٹورزم کے لیے. وہاں سسٹینیبل ٹورزم ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑی سائٹس ہیں جہاں پر لوگ جا سکتے ہیں. تو ہم نے یہ فرسٹ ٹائم یہ مرشد صاحب نے جو ان کی ویژن تھا اس کے مطابق ہم نے ایڈ کیا اس کے اندر اس کی ڈیفینیشن میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. ایکو ٹورزم بیسیکلی اٹ از ڈیفائنڈ ایز it conserves and protects the natural and cultural heritage of the area, including wildlife and their habitats or associate habitats, educates and raises awareness among tourists and local communities about the importance of conservation and sustainable use of natural resources, supports and benefits local communities, promote their economic development and cultural heritage, minimizes environmental impact through low impact activities, sustainable infrastructure and responsible waste management, promotes scientific research and monitoring, contributing to the conservation and management of protected areas, and ensures safety and well-being of tourists, local communities and wildlife. تو بیسیکلی یہ ایکو ٹورزم کی یہ انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے. اس کے مطابق اگر کوئی ٹورسٹ ایسی پروٹیکٹڈ ایریاز میں جاتے ہیں وائلڈ لائف کو دیکھنے کے لیے, نیچر کو کے ساتھ اپنے آپ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ وہاں پر ٹورزم اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ وہ وہاں پر سسٹینیبل بھی ہو, انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہو, ٹورسٹ کے لیے سیفٹی بھی ہو, کمیونٹی کی انوالومنٹ بھی ہو, ریسرچ بیسڈ مانیٹرنگ بھی ہو, اور کنزرویشن آف وائلڈ لائف ہو. ہم درخت نہیں کاٹ سکتے, بہت منیمل وہاں پر آپ شیڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کو وہاں پر آپ زیادہ ایریا سے پلے نہیں کر سکتے, اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس ایریا کو آپ نے اسی حالت میں رکھنا ہے, اسی ولڈرنیس کو دکھانا ہے لوگوں کو جس حالت میں وہ موجود ہے. تو یہ بیسک ایکو ٹورزم کا ڈیفینیشن تھی. یہ آج تک کبھی بھی کہیں پر یہ موجود نہیں تھی, یہ فرسٹ ٹائم ایڈ ہوئی ہے, اور دس ول بی اوپننگ اے گریٹ ایونیو فار ٹورسٹ اینڈ وزٹرس فار دیز پروٹیکٹیڈ ایریاز, کہ وہ جہاں کے وہاں پر اس کو دیکھ سکیں ایریاز کو. تو یہ جب ہم نے 3A میں ایڈ کیا, آگے چلیں میڈم آپ کی اجازت سے اگلا بھی بتا دوں. پھر سیکشن 5 ہم نے نیا ایڈ کیا ہے اس کے اندر, اس کے اندر پہلے صرف پروٹیکٹڈ ایریا کا ورڈ تھا, ہم نے پروموشن آف ایکو ٹورزم کا ورڈ بھی ایڈ کیا ہے, کیونکہ اگر ہم پروٹیکٹڈ ایریاز میں ایکو ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کا ایک طریقہ کار وضع کریں گے, وہ پھر رولز میں آ جائے گا بعد میں, لیکن ساتھ ہی ایکو ٹورزم کا پروموشن ہم نے اس میں ایڈ کی ہے. پھر اس کے علاوہ سر اس میں
सेक्शन 26, 27 ये भी पढ़ देना ज़रा, ये जो आपने प्रपोज अमेंडमेंट की। जी वही पढ़ने लगा हूँ। सर इसमें अगर मुझे इजाज़त दें तो बेहतर ये होगा कि अगर हम 1 बाय 1 चलें तो एट द एंड पहुंच जाएंगे, ये ज़रा ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। जी अच्छा, एक मैं और अर्ज़ करूंगा, ये हमारे जो अपना असम्बली का स्टाफ है, अगर ये सारा डाटा बहन हमें एक दिन पहले मिल जाता तो हम जितने मेंबर्स बैठे हैं हम इस पर वर्किंग करके आते, काम करके आते, तो हमारे लिए बड़ी आसानी होती है। अब हम बिल्कुल सारे ना ब्लाइंड बैठे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा जी। आइंदा इंशाल्लाह आपको कमेटी जब आप नोटिफाई करेंगे उसके एक दिन बाद आपको डेटा जी एक दिन पहले हमें चीज़ें मिल जाएं ताकि हम सारा उस पे कर लें, और एक एक कॉपी इसकी उर्दू में भी मिल जाए ताकि तमाम मेंबर उसको अच्छी तरह पढ़ लें। इससे भी ज़्यादा अगर बेहतर है कि इससे ज़्यादा टाइम मिल जाए तो, क्योंकि एक दिन ऐसा हो सकता है किसी मेंबर को कोई इमरजेंसी ना कर सके, अगर इससे भी पहले अगर आप दे दें तो मेहरबानी होगी। जी ठीक। मेरा एक सवाल है कि जनूबी पंजाब का क्या कोई बंदा रखा गया है इस मैनेजमेंट बोर्ड में? तो क्या रखा गया जी? जनूबी पंजाब को नुमाइंदगी दी गई है? जी ये बिल्कुल, जो अमेंडमेंट हुई है मैनेजमेंट बोर्ड में नुमाइंदगी बिल्कुल होगी। अभी मैनेजमेंट बोर्ड बनेगा, ये तो अभी सिर्फ उसके ऑफिशियल मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तो ऑब्वियसली बाद में नॉमिनेट अभी होंगे। कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा जी, अभी तो इजाज़त मांग रहे हैं कि ये इजाज़त बोर्ड मांग बनना रहे है। और ना सिर्फ जनूबी पंजाब के बोर्ड में नुमाइंदगी होगी बल्कि जो हमारी इको टूरिज्म साइट्स हैं उसमें लाल सुहाना और जो नीचे प्रोटेक्शन एरिया ऑफ द चोलिस्तान और खानेवाल, सब मुल्तान, सब इसमें इंक्लूडेड है। बिल्कुल ऑफिस में बोर्ड के सामने होनी चाहिए। जब ये चीज़ें फाइनल हों तो फिर कमेटी में मेरा ख्याल आना चाहिए इसको। हम कमेटी में रिपोर्ट पेश कर देंगे। सारा दिन डिस्कस होती रहे कमेटी में, पहले वहाँ डिस्कस को जो मैनेजमेंट बोर्ड है इसका। नहीं जी, ये मैनेजमेंट तो बंदे नहीं ना इधर। तो मैं मैडम थोड़ा सा मैनेजमेंट बोर्ड तो जी बनेगा, वो तो अपना काम करेगा, लेकिन जब जब कमेटी उसकी रिपोर्ट मांगेगी हम यहाँ की ब्रीफिंग भी देंगे। वो तो अपना काम करता रहेगा, उसके लिए हमेशा कमेटी में आने की ज़रूरत नहीं होगी जी। आने का मौका मिलता है, हमारे घरों के साथ ये वाइट टेल डियर और ये फिर रहे होते हैं। कानून ये बनने से पहले ऐसी कोई जगह पे हम विजिट वगैरह कर सकते हैं? आपने जहाँ जाना है आप बताएं जी। आप ऐसी कमेटी की, मैं कह रहा हूँ पूरी कमेटी का विजिट करवा दें। मैं बांसरा गली, वैसे हमारा अभी टूरिज्म साइट बन रही है, आप वहाँ विजिट करें। उस साइड पे मैं कह रहा हूँ आप चोलिस्तान साइड भी चलें। चोलिस्तान आप इधर चले जाएं, लाल सुहाना में हम आपको ले जाते हैं, चोलिस्तान में ले जाते हैं, हम आपको मुल्तान ले जाते हैं, रेस्क्यू सेंटर बन रहा है हमारा। आप बिल्कुल उधर विजिट रखवाएं और कमेटी का पूरे मेंबरों का विजिट रखवाएं आप उसमें। जी ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। जो आप जहाँ ठीक है, जहाँ ज़्यादा काम हुआ है वो एक साइट आप ज़रूर हमें कमेटी को विजिट कराएंगे जहाँ आपका काम ज़्यादा हुआ। सर आपको करवा देंगे। इसमें से मैं सिर्फ जो क्या पॉइंट था बोर्ड से मुतालिक, मैडम आपकी इजाज़त से। आपने इजाज़त चेयरमैन से लेनी है। अच्छा सॉरी मैडम। ओके चेयरमैन साहब, जो इसमें जो बोर्ड है, बोर्ड पहले एक्चुअली दो बोर्ड थे डिफरेंट, एक वाइल्ड लाइफ बोर्ड था और एक प्रोटेक्टेड एरियाज बोर्ड था। ठीक है। जो प्रोटेक्टेड एरियाज बोर्ड था वो प्रोटेक्टेड एरियाज को कंट्रोल करता है, वो अंडर सेक्रेटरी था। जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है वो अंडर चीफ मिनिस्टर था। अब क्योंकि ये एक्ट 2020 वाला जो एक्ट है, ये 2020 में नया एक्ट बना था और ये 1974 वाला पुराना एक्ट 2010 में अमेंड हुआ था। कंसिस्टेंसी का इशू था इसके अंदर, क्योंकि दो डिफरेंट बोर्ड्स बन गए और एरियाज की ओवरलैपिंग बड़ी ज़्यादा हो रही थी। हमने अब बोर्ड एक कर दिया है, दोनों एरियाज को एक ही बोर्ड हेड करेगा, उसको मैनेज करेगा, और उस बोर्ड को हेड्स तो ये जो बोर्ड है ये अब ऑब्वियसली मिनिस्टर इंचार्ज के अंडर होगा ये बोर्ड, और इसमें बाकी मेंबर्स जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है वो तो होंगे, सेक्रेटरी वो मौजूद हैं। ये बोर्ड लेकिन कॉन्स्टिट्यूट होगा वंस द एक्ट इज पास्ड, व्हेन द अमेंडमेंट्स आर पास्ड। अगर इस एक चीज़ और आप ऐड कर देंगे, प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ये मैनेजमेंट बोर्ड बन जाए तो वो ज़्यादा ठीक हो जाएगा कि प्रोटेक्टेड एरिया को भी वाइल्ड लाइफ के साथ ये बोर्ड देखे। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जी, इसको आप इस तरह कर दें। नोटेड जी। अब दो बोर्ड की बजाय एक बोर्ड हो गया है जी। अच्छा, थोड़ा सा मुदस्सिर भाई इस बोर्ड के बारे में 1 मिनट की ब्रीफिंग दे दें कि ये जो बोर्ड आपका अब बन गया है या अभी ये बनना है, जो मलिक साहब का सवाल था वो क्लियर कर दें, और इस बोर्ड में बनने के बाद क्या करना होता है, इस बोर्ड का काम क्या होता है? बोर्ड के फंक्शंस हैं वो आपको वो वाइल्ड लाइफ एक्ट में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ।
بورڈ کے فنکشنز نکال ڈسپلے کر دیں. بس یہ فنکشنز آف بورڈ سامنے لکھے ہوئے ہیں. یہ ٹو ایڈوائز اباؤٹ دا فارمولیشن آف پالیسی ریگارڈنگ کنزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف وائلڈ لائف اینڈ گیم مینجمنٹ ان دا پروونس, ٹو supervise the progress of development activity in the field of wildlife protection, preservation, conservation and management, and to scrutinize annual progress reports submitted on this behalf and to undertake such other functions as may be prescribed. باقی رولز میں اس کے پورے فنکشنز سمجھے. یہ بورڈ ایک باڈی ہے جو آپ کو مانیٹر کرتا ہے کہ محکمہ کیا کام کر رہا ہے, یہ اس کو کرتا ہے. تو جو ملک صاحب کا سوال تھا, یہ بورڈ بن گیا ہے یا ابھی بننا ہے؟ یہ بورڈ آج آپ ایکٹ میں امینڈمنٹ کریں گے نا, ٹھیک ہے, تو بورڈ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگا. بالکل جب ریکانسٹیٹیوٹ ہوگا وہ گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے, ابھی اپروول ہوگی صرف بورڈ, پھر وہ نیا بورڈ بنے گا, اس کے ممبر نئے بنیں گے. جو ملک صاحب کا سوال تعداد ہوگی بورڈ میں, وہ 11 ممبر ہوتے ہیں, 12 ممبر ہوتے ہیں, جتنے بھی ہوتے ہیں, تو وہ پورے پنجاب سے اس کی نمائندگی ہو. جو ملک صاحب کا سوال تھا کہ ساؤتھ سے بھی, ویسٹ سے بھی, نارتھ سے بھی, ہر طرف سے ہو. جی وہ ڈیفینیٹلی. جی آگے چلیں. اچھا, اس کے بعد یہ سیکشن 5 ہو گیا. سیکشن 27 جو ہے, اس میں ہم نے کچھ offences ہیں فالنگ انڈر سیکشن 7 to 13 آف دا ایکٹ شیل بی cognizable and non-bailable and shall be triable by such court in such manner and by such officer as provided in the Punjab Wildlife Act. تو پہلے ایکچولی یہ سمری ٹرائل ہوا کرتا تھا اس کا. اب ہم باقاعدہ طور پہ ایک اسپیشل کورٹ ہم نے پرپوز کی, جس طرح باقی کیوں وائلڈ لائف ایک بڑا اسپیشلائز سبجیکٹ ہے, تو اس کے لیے اسپیشل کورٹ ہونی چاہیے. تو اس میں یہ دیکھ لیں مدر صاحب, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے لوگوں کے, کہ وہ اتنا کوئی سخت بھی اس کو نہ کریں, کیونکہ ہے تو ایک سپورٹس ہی نا. وائلڈ لائف ایک یہ شکاری حضرات ایک سپورٹس ہی ہے. یہ سپورٹس نے جی اس کا یہ حال کیا ہے جو آج وائلڈ لائف کا حال ہے پنجاب. ہم نے تو بہن دونوں سائڈ پہ چلنا ہے نا, ہمیں تو پبلک کا بھی انٹرسٹ دیکھنا ہے اور محکمے کو بھی دیکھنا ہے. نہیں جی, میں یہ آپ کو انشور کر دوں, جس پرسپیکٹو سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو انشور کرتے ہوئے, یہ بالکل جیسے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا کورٹس ہے نا جی, یہ بالکل اسی کی طرز پہ کہ وائلیشن اس میں کسی قسم کا اگر 5 سال تھی تو اس کو 7 سال کی ہے, ٹھیک ہے, اگر 50,000 تھا تو اس کو 1 لاکھ کی ہے فائن پہلی اس پہ وارننگ پہ. 1 لاکھ سے اگر آپ دوبارہ وائلیٹ وہی بندہ کرتا ہے اس کو انکریز کیا ہے 5 لاکھ پہ, پھر 5 لاکھ سے جب وہ زیادہ تیسری دفعہ کرتا ہے تو وہ پھر ہیبیچول ہے تو اس کو 10 لاکھ کی ہے, جو پہلے 7 لاکھ تھا. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ جس پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹ یا فنڈامنٹل رائٹ, یا یہ وائلڈ لائف ریلیٹڈ ہی کورٹ ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کا ایمبٹ نہیں. بالکل ٹھیک. اور جو محترم چیئرمین صاحب, اگر اس میں ڈپارٹمنٹ اگر وہ کرتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمیں تو چلے پرائیویٹ کو فائن ہو گیا 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ, کیا ان میں بھی کوئی ترمیم ہوگی ڈپارٹمنٹ میں بھی؟ جی اس میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جب میں یہ قانون بنا رہی تھی تو میرا پہلا سوال ان سے یہی تھا کہ ہم نے یہ تو کر دیا ہے, لیکن جو ڈپارٹمنٹ ہے, آفیسر ہے جس کو پتہ بھی ہے, قانون بھی ہے, سرکاری افسر بھی ہے, کیونکہ اگر آپ فارسٹ کا حال دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ سرکاری افسروں نے اس کا وہ حال کروایا. اسی طرح وائلڈ لائف کا, تو اس کے اندر جو قانون ہے اس میں آفیسر اگر کوئی وائلیٹ کرتا تو پیڈا اس کی ڈسپلنری وہ تو ایکٹیویٹی ہے جو لا قانون موجود ہے اس میں آتا ہے, لیکن وہ ایز اے پرسن بھی لیا جا سکتا ہے, بیکاز آفیسر از ایز اے پرسن آلسو. تو اس ایکٹ کے اندر پروویژن موجود ہے کہ اس کے اوپر بھی وہی لاگو ہو, بیکاز ہی از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اے پرسن, یہ پرسن کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, وہ ایکسکلوڈ نہیں ہوتا آفیسر اس کے اندر سے. محترم چیئرمین صاحب, اسی طرح ہمارا بارڈر ایریا جو سا ہے, اب وہ تمام گیم ریزرو ایریا ہے, تو آپ اس میں دیکھیں جہاں پہ وہ رینجر کے ایریے میں جس طرح وہاں پہ شکار ہو رہا ہے اور بے دردی سے, بلکہ سینکڑوں میں وہاں پہ پرندے مارے جاتے ہیں جن کی اجازت ڈپارٹمنٹ نہیں دے رہا اور ان کی اپنی اجداری ہے. کیا ان پہ بھی کوئی قانون لاگو ہوگا ہمارا؟ کیا ہم ان پہ بھی کبھی فائن کریں گے, کر سکتے ہیں؟ اور اسی میں میں ایک چیز اور بہن ایڈ کر دوں کہ جس طرح یہ ہمارے پاس جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں اپنا دبئی سے اور ایمریٹ سے, گلف سے, ان کے بارے میں بھی بتائیں کہ محکمہ, کیونکہ ان کو تو کھلی چھٹی ہے, ان کے بارے میں کیا ہے, کوئی ان کے بھی کوئی بائیلاز ہیں یا نہیں ہے؟ تو میں دونوں کو جواب دیتا ہوں. جو بارڈر ایریاز ہیں, بارڈر ایریاز میں ہمارا ایک مینجمنٹ کانٹریکٹ ہوا ہے ود رینجرز. وہ جو بارڈر لائن ہے پوری, اس میں مینجمنٹ کانٹریکٹ کے تحت وہ ایریا مینیج رینجرز نے کرنا ہے, وہ ہماری ذمہ داری اب نہیں ہے. لیکن اگر وہاں کوئی وائلیشن ہوئے گی تو ہم اس پہ ایکشن کرتے ہیں. بتائیں 11 مہینے میں جو بارڈر ایریا, ہم نے ابھی بارڈر ایریا پہ, میں نام نہیں لیتا, سرونگ آفیسرز جو ہیں, ہائی رینک سرونگ آفیسرز,
ان کو کم از کم کوئی 25 ایسے لوگ ہیں 20 سے 25 جن کو 2 لاکھ 1 لاکھ سے 2 لاکھ فائن ہوا ہے اور اریسٹ بھی ہوئے ہیں. اور اریسٹ بھی ہوئے ہیں. وہ جی تو جو بارڈر ایریاز ہے وہاں پر ایکشن ہم آبویسلی اندر جانا ڈیفیکلٹ ہے بارڈر ایریا کے اندر, لیکن بارڈر ایریا کے باہر ہماری پروٹیکشن لگی ہوتی ہے. اور ہم نے یہ کیس آبویسلی رینجرز کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیا. اس کے بعد اسپیشلی جی ایچ کیو سے پورا یہ میسج کنوے ہو گیا سب کو رائٹنگ میں کہ کوئی وہاں پر الیگل شکار نہیں ہوگا. اور چیئرمین صاحب ایک اور چیز, ابھی ہم نا ہوا میں تیر چلا رہے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بارڈر لائن اور رینج لینڈ کے اوپر جو کتنی پاپولیشن آف اسپیشی کیا ہے, ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے. تو یہ جو سینسز ہے, جب وہ بارڈر ایریا اور رینج لینڈ کی سینسز کرے گا تو ہمیں آج پتہ ہوگا کہ یہاں 100 ہیں, اگلے سال 20 ہو گئے ہیں یا 40 ہو گئے ہیں. تو ہم کوئی ایویڈنس بیسڈ بات ان سے کر سکیں. ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہاں کی پاپولیشن ہے کیا, پاپولیشن ختم کتنی ہوئی ہے اوور دیز ایئرس, اور اس کے اوپر کیا مانیٹرنگ ہے. جب تک ہمارے پاس اور یہ جان بوجھ کے سینسز نہیں کرایا جاتا تاکہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون سی پاکٹ میں کون سی اسپیشی جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی ہے, کون سی انڈینجرڈ ہے, کون سی ختم ہو گئی ہے, اور کون سی جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. بالکل ٹھیک. محترم چیئرمین صاحب, میں نے اس لیے پہلے کہا تھا کہ بھی ڈپارٹمنٹ کی اس میں کیا سزا جزا میں کیا فرق ہوگا. تو میرے علم کے مطابق ناروال, سیالکوٹ اور کالا کتائی سائڈ پہ یہاں پہ تقریباً میرے خیال ہے سینکڑوں میں پرندے مارے گئے ہیں, سینکڑوں میں. تو ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں پھر سویا ہوا تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ فائن کیا, کن کو فائن کیا ہے وہ لسٹ بتا دیں, یا پھر آپ میں وہ لسٹ بتا دوں کہ کن کن لوگوں نے شکار کیا ہے اور ان پہ کیسے فائن نہیں ہوا. اگر فائن کرنا ہوتا تو آپ پیچھے جا کے وہاں سے برآمدگی بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا, یہ پھر آنکھیں بند کی جا رہی ہیں اور من پسند پہ فائن ہو رہا ہے اور من پسند کو چھوڑا جا رہا ہے. تو ہماری بہن بیٹھی ہے منسٹر صاحبہ, ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ جس طرح ہمارے ممبر نے یہ آپ کے آگے ایک بڑا سینسٹیو ایشو اٹھایا ہے کہ اس کے اوپر ذرا محکمے کی جو مانیٹرنگ ہے آپ اس کے اوپر بھی ذرا کوئی ایکٹ لے کے آئیں, اس کے اوپر ذرا اپنی پوری توجہ رکھیں کہ جو یہ ہمارے خدشات ہیں یہ بھی ساتھ کے ساتھ دور ہوں. چلو شکاری حضرات تو قابو آ رہے ہیں اس امینڈمنٹ کے ذریعے, لیکن محکمہ بھی تو کسی طریقے سے اس کا بھی آپ جی میں تو سجیسٹ کروں گی ممبر پرپوز کر دیں امینڈمنٹ, اسی کے قانون کے اندر امینڈمنٹ پرپوز کر دیں. بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی وائلڈ لائف آفیسر جی اس میں لیکن ایک صرف میں سینسٹیو لائن یہاں ضرور ایکسپریس کرنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب, کہ پھر ہوتا کیا ہے جو کمیونٹیز ہنٹنگ پرون ہوتی ہیں یا جو لوگ ہنٹنگ پرون ہوتے ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہنٹنگ پرون ہوتی ہیں وہ پھر ان آفیسرس کے خلاف یہ درخواستیں دیتے رہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر وہ کرتے ہیں ایکشن کرتے ہیں یا ان کے اوپر زیادہ مانیٹرنگ سرویلنس, وہ پھر وہ پورا ملبہ جو ہوتا ہے وہ اس آفیسر پہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ جی اس نے یہ کیس کوٹوائیں. یہ میں ضرور یہاں وائس کرنا چاہتی ہوں. باقی جو کمیٹی کرے. جناب چیئرمین صاحب, میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جب اس ایریا میں شکار ہوتا ہے نا تو پرمٹ ہم ایشو نہیں کرتے, وہ پرمٹ رینجر والے ایشو کرتے اور ان کی فیسیں بھی وہی لوگ لیتے ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ فیس بھی نہیں لیتا اور بلکہ وہاں پہ انٹری بھی نہیں ڈال سکتا. تو وہ جب انٹری نہیں ڈال سکتا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. جو ہماری حدود ہی نہیں ہے, ہمیں وہاں پہ جانے نہیں دی اجازت ہی نہیں ہے, اور ان کے من پسند شکاریوں کی اجازت ہوتی ہے تو وہ جو مرضی کر لیں وہاں پہ. تو ڈپارٹمنٹ کو یہ ضرور پتہ ہے کہ وہاں سے شکار ہو کے نکل رہا ہے, جا رہا ہے, رستے میں بھی روک سکتے ہیں, ہم ان کو کر بھی سکتے ہیں, پر شاید وہ ایک ہوتا ہے نا مارا تگڑا سے ماڑا, ان سوال ہو جاتا ہے. یہ ہم اپنے ایریا کا زیادہ خیال کریں, وسیع پر آئے. میرے حساب سے جو شکاری ہے نا, اصل شکاری وہ زیادہ نقصان نہیں کرتا فلائنگ والا. 90% لوگ فلائنگ نہیں کر سکتے. اچھا 5-10 ہوتے ہیں, چلو 5-10 ہوتے ہیں جو کر لیتے ہیں. ہاں چلو وہ بھی چلتا رہے, جو کوشچن کلیئر ہو رہے ہیں. ہفتے ایک میں مطلب صاحب بات کریں, ہم بات کریں. جو رات کو شکار کرتے ہیں, مجھے فون آیا کہ ایک بندے نے رات کو 20 کی ترجیح مارے ہیں. تو ان چیزوں پہ خیال کرنا چاہیے. یہ نقصان آپ بچا لیں گے, بیچنے والے, رات کو مارنے والے, جال کرنے والے. تو آپ کا شکار جو فلائنگ والا ہے جو قانون مطابق کھیلتا ہے وہ اتنا نقصان نہیں کرتا. اچھا ملک صاحب, منسٹر صاحبہ نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم اگر کوئی امینڈمنٹ اس میں ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو ابھی جو آج کا ایجنڈا ہے ذرا اس کو ایک دفعہ ہم وائنڈ اپ کر لیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو چیئرمین صاحب, میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ایریا کو ڈپارٹمنٹ خود لے, ٹھیک ہے نا. ہماری حدود وہاں تک ہماری ہونی چاہیے,
رینجر اپنا کام کرے, فورسیں اپنے کام کرے, ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بڑی اچھی تجویز ہے آپ کی جی کہ بالکل. جو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا اپنا کام کرے اور رینجر اپنا کام ڈپارٹمنٹ ایشو کرے, وہاں کے پرمیشن بھی یہی دے ڈپارٹمنٹ, کیونکہ ہمارا اور جو ایریا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ایریا ہے پاکستان کی جو حدود کے اندر جو بھی ڈپارٹمنٹ کا ایریا وہ ڈپارٹمنٹ کا ایریا ہے. بالکل یہ نہیں کہ ہمارا اور ان کا کوئی فرق ایریا میں, جو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ جہاں پہ کام کرتا ہے وہاں پہ ہمارا ہونا چاہیے. جی جی سر, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ آنریبل کمیٹی کا پریروگیٹو ہے کہ اس میں فردر بھی امینڈمنٹ پروپوز کر سکتی ہے, لیکن جس پوائنٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ آلریڈی ایکٹ کے اندر کورڈ ہے. یہاں قانون کے اندر وائلیشن کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کون کرے کون نہ کرے. یہاں پہ کلیئرلی لکھا ہے کہ ہو ایور کنٹراوینز اینی پروویژن آف دا ایکٹ. بالکل ٹھیک. وہاں پہ ڈپارٹمنٹ بھی انکلوڈیڈ ہے, ایوری پرسن از انکلوڈیڈ ہے, تو اس لیے اس حد تک تو فردر امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ یہ کلیئر پروویژن موجود ہے آلریڈی. سیکشن یہ 21 ہے, ہاں یہاں پہ ہو ایور کا ورڈ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس وہ شامل ہے اس میں. اگر ڈپارٹمنٹ کا امپلائی بھی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو سیم اس کے لیے وہی سزا تجویز ہے. اچھا, آپ سے میرا کوشچن یہ ہے, جو بات سردار صاحب نے کی ہے کہ جو بارڈر ایریا ہے اس میں اجازت ہے ہمیں وائلڈ لائف والوں کو جانے کی, وہاں اپنا ایکشن لینے کی. میں اس پہ عرض کر دوں, دیکھیں ہمارا یہ پروٹیکٹڈ ایریاز ایکٹ کے اندر پروویژن موجود ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ مینجمنٹ کانٹیکٹ کر سکتا ہے وتھ اینی اتھارٹی. سو آج سے 2 سال پہلے, 1 سے 2 سال پہلے رینجرز کے ساتھ جو جتنا بھی بارڈر ایریا از اے سینسٹیو ایریا, اوبیسلی وہاں جانا ڈیفیکلٹ کام ہے, عام بندے کا بھی جانا ڈیفیکلٹ کام ہے. تو آپ پھر منسٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کریں, وہ آپ کو اب فنڈ بھی 3 گنا کر رہی ہیں, آپ کے کر دیے ہیں, آپ کو ملازمین بھی دے رہی ہیں, اب تو آپ کو جانا چاہیے وہاں. تو میں عرض کرتا ہوں ایک میکینزم جو مینجمنٹ ہمارا پروٹوکول ان کے ساتھ ہے اس کے اندر رولز کے اندر دیکھ کے اس کی لائسنسنگ کو جو ممبر نے کہا اور جو اس کی مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ کے ہم وی کین کم بیک. بالکل ٹھیک, بالکل. لیکن گیم ریزرو ایریا ہمارے وہاں پہ آپ لوگ ایشو کرتے ہیں, ہیڈ مرالہ کا پرمٹ آپ ایشو کرتے ہیں, ہیڈ مرالہ کا, ہاں ٹھیک ہے, اور ہیڈ مرالہ پہ وہاں پہ ہماری دوسری فورسیں بھی انجوائے کرتی ہیں. نہیں سر کرتی ہے. اسی طرح آپ ناروال چلے جائیں, آپ ناروال سائڈ پہ چلے جائیں, آپ اس کے ساتھ کالا کتائی سائڈ پہ چلے جائیں, یہ تمام ایریے جو ان سے ہیں ڈپارٹمنٹ کے پاس پر آپ کی تحویل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں تو یہ آپ ریکارڈ ہو رہی بات میری نہیں, آپ کے آنے سے پہلے منسٹر صاحب نے یہی کہا کہ محکمہ بالکل یہ کمزور تھا اور ہم آج جو بیٹھے ہیں اس محکمے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. شکر گزار ہوں کہ یہ کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بالکل ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ تمام جو چیزیں ہماری پاکستان کی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ بھی اس کے علاوہ اگر ہم آسانی سے ہم کرتے ہیں سائڈ پہ کہیں آپ چلے جائیں, پنجنت سائڈ پہ, اس سائڈ پہ, ادھر تو آپ کا ایکشن ہو جاتا ہے. ادھر یہ جو تمام جو سب سے زیادہ ہمارا قیمتی اثاثہ اس سائڈ پہ, ہمارے جانور یہاں پہ ہیں, پرندے یہاں پہ ہیں, ایک سے ایک قیمتی پرندہ ہے, تو اس کی دیکھ بھال کس کی ذمہ داری ہے. ایک بات اور ہمارے یہاں پہ کوئی پرمٹ ایشو نہیں ہوتا. آپ قصور سے لے کے پورے بارڈر پہ چلے جائیں, آپ نہ پرمٹ, سب سے زیادہ پرندہ آپ کا جانور ادھر ہے. آپ کے وہ جتنے یہاں پہ ضائع ہو رہے ہیں اور جس طرح وہ بے دردی سے ضائع کیے جا رہے ہیں, جی وہ ایک دفعہ ممبر صاحب جو ہمارے پاس سینسز آئے گا نا, بتائے یا بات اوپن نہ کرے بنڈورا, جو نہیں کافی چیزیں اوپن کی ہیں ان لوگوں نے, لیکن جو آپ کا کنسرن ہے وہ ایک دفعہ سینسز جب ہو جائے گا آف دا وائلڈ لائف, اور یہ اسی وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ پتہ ہی نہ چلے کیا چیز وہ خراب ہے یا کیا چیز کم ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, تو اس میں اس کو انکلوڈ کر لیا جائے گا. دوسرا میں آپ کو چیئرمین صاحب ایک اور ہسٹورک سٹیپ بتاؤں کہ پہلے لائسنسنگ جو تھی وہ مینول تھی, اور اس میں پیسے دے کر لائسنس لے لیے جاتے تھے اور کوئی اس کے اوپر چیک نہیں تھا, کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا مانیٹرنگ نہیں تھی. ہم نے پورا لائسنسنگ ایشوئنس کا سسٹم ڈیجیٹل کر دیا, ویری گڈ, اور کسی قسم کی اس کے اندر ہیومن انٹرونشن نہیں ہے. ایک ڈیش بورڈ کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ سرٹن ڈیٹ سے پہلے آپ کتنے نے اپلائی کیا, وہ کہاں کہاں کریں گے, اس کی پوری مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ کہاں کہاں وہ گیا, اور اس کی لائسنسنگ کے ساتھ جو ہم اس کو ایشو کرتے ہیں پرمٹ, اس کی پوری ڈیجیٹل انٹرونشن ہے, کوئی ہیومن انٹرونشن اس میں نہیں ہے. ویری گڈ. جی منصف بھائی آپ امینڈمنٹ پر آ جائیں, اور میں ریکویسٹ کروں گا منٹس آج کی میٹنگ کے کوئی بندہ لے لے جو سردار صاحب کے جو ہمارے کوشچن ہیں, تاکہ جب ہم دوبارہ بیٹھیں تو پھر ہم آگے انہی چیزوں کا فالو اپ لیں. کوئی منٹس لے رہا ہے یہاں؟ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لے رہے ہیں ڈپارٹمنٹ. جی آپ امینڈمنٹس پر آ جائیں دوبارہ منصف صاحب.
27 آپ پڑھ رہے تھے جی. ہاں 27 میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا تھا. نکالا یار. یہ لکھا offences جو ہیں یہ انڈر سیکشن 7 to 13 ہے. یہ cognizable ہوں گے, نان بیلیبل ہوں گے اور ٹرائبل ہوں گے بائی سچ کوڈ. میں نے بتایا جو کوڈ وہی ہوگی جو اسپیشل کوڈ ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس میں پرپوز کیا ہم نے. جی آگے چلیں. اچھا 26 کے اندر جو میکسیمم امپریزنمنٹ ہے وہ پہلے 3 سال تھی, اسے 5 سال کی ہے, اور منیمم 6 month امپریزنمنٹ اگر ڈیفالٹ آف پیمنٹ ہو. تھوڑی سی سزا ہم نے بڑھائی ہے. اور پھر پروٹیکٹڈ ایریاز جو بورڈ ہے یہ وہی ہوگا جو یہ بورڈ کا نام ختم ہو گیا, آپ نے پرپوز کر دیا کہ یہ پروٹیکٹڈ ایریاز اینڈ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہ امینڈمنٹ آج جس لا آفیسر صاحب اس پہ کر لیں. آگے چلیں. بس یہی ہے اس پروٹیکٹڈ ایریاز میں یہی امینڈمنٹس ہیں. جی اب آ جائیں وائلڈ لائف ایکٹ. بل نمبر 6 اس میں ایک امینڈمنٹ سے یہ پاس ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ہاؤس کی جی اس کو ہاؤس پاس کرتا ہے جی, جو امینڈمنٹ بھیجی ہیں آپ تمام ممبرس. جی بل نمبر 5. ٹھیک ہے جی. یہ وداؤٹ امینڈمنٹس پروپوز ہو رہا ہے کیونکہ جو جناب امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ دوسرے ایکٹ کے اندر ہے, امینڈمنٹ کے اندر آنی ہے بورڈ کی. یہ اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے جی اس بورڈ کا نام وہاں پر چینج ہو جائے گا. بل نمبر 6 میں آئیں جی. اب پنجاب وائلڈ لائف پروٹیکشن پرزرویشن کنزرویشن یہ دوسرا فولڈ ایکٹ دوسرا ایکٹ ہے جی. آگے چلیں. یہ 1974 میں بنا تھا جی. 2010 میں اس میں ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی. اب وہ 2025 میں جو ہے ایک امینڈمنٹ 20 میں ہوئی, اور اب وہ 25 میں ایک امینڈمنٹ پرپوز کی جا رہی ہے. آگے چلیں. اس کو آگے کر دیں, میں نے ایکسپلین کر دیا یہ. اچھا اس میں آپ کو جی اس کا جینس تھوڑا بتا دوں. سیلنٹ فیچرز جو ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ, یہ بھی آپ نے نام چینج کروا دیا اس کا. اس کو ذرا اوپن کریں. یہ پریویسلی 2 بورڈز ایگزسٹڈ, یہ سیکشن 5 کے اندر ہے اس ایکٹ کے اندر, اور پروٹیکٹڈ ایریاز بورڈ تھا اور وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ تھا. اب ایک بورڈ ہو جائے گا. منسٹر انچارج ہوں گی وہ اس کے ہوں گے ایکس آفیشیل چیئر پرسن, اور سیکریٹری اس کے ایکس آفیشیل وائس چیئر پرسن ہے, اور ڈی جی وائلڈ لائف اس کے ایکس آفیشیل سیکریٹری ہیں. یہ جو بورڈ بن رہا ہے اس بورڈ کے اندر جو منسٹر صاحبہ ہوں گی وہ اپنا اس کی وائس چیئرمین ہوں گی. چیئر پرسن سی ایم ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا. میٹنگ ہی نہیں ہوتی تھی. بالکل ٹھیک. 15 سال سے میٹنگ نہیں ہوئی اس کی. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. تو یہ تو ایک اچھی چیز آپ لے کے آ رہے ہیں اس میں. ایکٹیو ہو جائے گا. اور سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ اس میں ہوں گے وائس چیئر پرسن. وائس چیئر پرسن. ٹھیک ہے. ڈی جی اس کے سیکریٹری ہیں آلریڈی. بالکل ٹھیک. آگے چلیں. اچھا پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ وائلڈ لائف پروٹیکشن سینٹرز ہیں. اچھا ہم ابھی جس طرح بتایا کہ وائلڈ لائف کے اندر ایک تو ہمارے پاس فورس اویلیبل نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انسٹیٹیوشنل میکینزم بہت ویک ہے, جس طرح آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ ابھی کیا. یہ بورڈ ہمارے پاس ابھی دیکھیں نا فورس نہیں ہے تو 5 لوگ ہمارے ویسے شہید ہو چکے ہیں ابھی تک وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے اندر. ہمارا واحد ڈپارٹمنٹ ہے اوپن فائرنگ کر کے یہ لوگ مارتے ہیں لوگوں کو. پولیس میں پھر بھی پاسبل ہے کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے اس کے پاس گن نہ ہو. ہمارے اپوننٹ کے پاس تو لازمی گن ہونی ہے جو جس کو ہم نے پکڑنے جانا ہے. تو ہمارے پاس تو نہ گن کی پروین تھی, نہ ہمارے پاس پراپرلی یونیفارم کی پروین تھی, نہ ڈسپلنری فورس تھی. 30% پہ آپریٹ کر رہے تھے, 70% پوسٹیں ویکنٹ تھیں. تو آپ بات جو کر رہے ہیں اگر 100 لوگ ہیں صرف 30 لوگ بھرتی ہوئے ہیں اور باقی ساری ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں. کبھی کسی نے کام اس پہ نہیں کیا ڈپارٹمنٹ کے اوپر. اور وائلڈ لائف کے اندر اگر آپ کو فورس جاتی بھی ہے تو اتنی انفلوئنس وہ تھی, کوئی سپورٹ نہیں تھی سینٹر سے. وہاں پر لوکل مینجمنٹ تھی, ہر بندہ اپنے طریقے سے کام کر رہا تھا, شکار بھی ہو رہا تھا, کھا پی بھی رہے تھے, مل جل کے کام بھی کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزوں کو یہ ایکٹ اب کیٹر کر رہا ہے. پہلی دفعہ ہو رہا ہے ہسٹری کے اندر اس ایکٹ کے ذریعے کہ ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں, ان وائلڈ لائف فورس کریٹ کر رہے ہیں, اس کو امپاور کر رہے ہیں, ان کو ریسورسز دے رہے ہیں, اس کی ریسورس مینجمنٹ کریں ایفیشینٹ طریقے سے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق. باڈی کیمپس دے رہے ہیں جی, گاڑیاں دے رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کر کے GIS میپنگ کے ساتھ ڈیجیٹل تک پورا کر رہے ہیں. ان کی اپنی موومنٹ کو جو فورس ہے اس کو سارا ڈیجیٹلی ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک کیا گیا کہ خود وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ پورا جو سینٹرز کے ساتھ اس کو لنک کر رہے ہیں. پھر جو ریسکیو کا سارا ریہیبلیٹیشن کا اور کنزرویشن کا سارا کانسیپٹ ہے اس کو بھی ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. اس کو ذرا اوپن کریں وائلڈ پروٹیکشن سینٹرز کو. یہ سیکشن ہے 30A B C, یہ ایڈ ہوئے ہیں سارے سیکشنز.
اس کے اندر میں جسٹ کوئکلی پڑھ دیتا ہوں. سپرویژن آف وائلڈ لائف پروٹیکشن شیل ویسٹ ود اینی آفیسر ناٹ بلو دا رینک آف اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر ایز انٹرسٹڈ بائی دا چیف وائلڈ لائف رینجر. دا ہیڈ یہ 18 گریڈ کا آفیسر ہوگا جی, اس سے نیچے کوئی اس کو ڈیل نہیں کرے گا. پہلے وہ بیچارے نیچے نہ کوئی ان کی بات سنتا تھا, نہ کوئی ان کو دیکھتا تھا, نہ کوئی گریڈ ہی بالکل نیچے ہوتا تھا. اب اس کو ناٹ بلو اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر جو ہے 18 گریڈ کا آفیسر. 5 کیس ہو چکے ہیں ایسے. سوری, اس میں ہم اگر کوئی ڈپارٹمنٹ میں ایف آئی آر وغیرہ ہوتی ہے وہ ہماری پولیس میں ہی ہوگی کیا جی؟ اگر ہم کسی ایف آئی آر ہم خود کریں گے. اب آپ خود کریں گے جیسے ای پی اے کرتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اور کورٹ بھی ان کی اپنی جو آج کے امینڈمنٹ ہم کر رہے ہیں کورٹ بھی اپنی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پر ایف آئی آر اپنے خود کریں گے جیسے ای پی اے کرتا ہے. اوکے. آپ دیکھیں نا کہ ابھی پچھلے 2 مہینے کے اندر 3 بندے پکڑا ہم نے بندوں کو, اور وہ اتنے انفلوئنشل تھے ہمارے بندوں کو ہتھکڑی لگوا دی. یہ کڑیاں اپنے بندے کو کھلوا کے دوبارہ ان کو دوبارہ لگوائی. یہ پچھلے جتنی بھی غلطیاں وہ بھی تو ہماری اپنی ڈپارٹمنٹ کی, ابھی تک اتنا ہم سلو چل رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. دیکھیں یہ میں ڈپارٹمنٹ سے زیادہ میں آپ سے ہمبلی ڈس ایگری کروں گی. یہ پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے. ہم چائنا گئے تو 4 سال میں چائنا نے 144 اسموگ ڈیز کو 3 ڈیز میں کنورٹ کیا. تو سی ایم صاحبہ نے وہاں ان سے پوچھا کہ مجھے ایک چیز بتائیں جو کرٹیکل تھی آپ کے اس پورے کام میں. انہوں نے جواب دیا پولیٹیکل ول. باقی چیزیں فالو کرتی ہیں. جب تک آپ کے پولیٹیکل ول ہو, ریسورسز ہوں, اس پہ فوکس ہو, وہ پرائرٹی ایریا ہو, وہ آپ کے لینڈسکیپ کے اندر ہو, تو یہ کام ہو سکتا ہے. ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں وہ 2 روپے دے کر یہ کام نہیں چلا سکتے. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. 400 بلکہ 600% بجٹ بڑھا ہے ہمارا صرف اس سارے پروجیکٹس کے لیے. اور اس کے لیے اتنا جدوجہد سی ایم صاحبہ, شکر ہے ان کی یہ پرائرٹی ایریا ہے. ورنہ افسر جو تھے جب ان کا PC1 اپروو ہو رہا تھا تو وہ کہتے ہیں جی 40% لوگ سٹنٹنگ سے مر رہے ہیں, آپ وائلڈ لائف چھوڑیں, آپ ان کا خیال رکھیں. بالکل یہ مائنڈ سیٹ ہے. بالکل ٹھیک. یہ کانسیپچول کلیئرٹی ہے کہ وائلڈ لائف ہوتا کیا ہے اور وہ کیا اس کا میکینزم ہے. یہ معاملات. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, ضروری ہے کوئکلی. ویلز اگر دنیا سے مر جائیں نا, ختم ہو جائیں, تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے, ایکو سسٹم ایسا ہے. ویلز کا جو ایکسکریٹا ہوتا ہے اس کے اوپر فائٹو پلانکٹنز جو ہیں, جو اوشن کے اندر اسمال پلانٹس ہوتے ہیں, وہ سروائیو کرتے ہیں. وہ 50% آف دی انٹائر آکسیجن آف پلانٹ دیتے ہیں. اگر وہ ختم ہو جائیں تو ویلز ختم ہو جائے, وہ ختم ہو جائیں گے, وہ ختم ہو جائے, انسان ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ بیلنس آف نیچر ہے. اس میں تمام وائلڈ لائف کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. سو اس لیے یہ انڈرسٹینڈنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ عام لوگوں کو, ہماری نیشن سے ہی وائلڈ لائف پروٹیکشن کنزرویشن غائب ہے. بالکل. مطلب ہم اب خود آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح, وہ ایک ابھی ہم نے پکڑا اس دن سیلیبریٹی تھا, اس نے مجھ کو کب ملا بچہ شادی پہ تحفہ, وہ ڈر رہا ہے, وہ ڈانس دھماکہ ہو رہا ہے, وہ بچے کو وہ تحفہ پیش کر رہے ہیں ان لائسنسڈ. اسی رات اس کو ہم نے اریسٹ کیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ہمیں ہمارے اپنی اس میں DNA میں نہیں ہے ایز اے نیشن کہ وائلڈ لائف کنزرویشن اور پروٹیکشن بھی کوئی چیز ہے. اب پہلی لائن ہمارا ریگولیٹڈ نہیں تھا, اب وہ ریگولیٹ ہو رہا ہے, آج اپروو ہو رہا ہے کیبنٹ سے انشاءاللہ. تو لائنز بھی ہم نے شیڈیول 2 میں ڈال دی ہے. ویری گڈ. آج کے بعد لائن بھی اب ارائیول لوگ رکھ نہیں سکیں گے اس طریقے سے جس طرح ابھی چل رہا ہے. جس طرح اکثر لوگ آپ گھروں میں دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے چڑیا گھر ہی بنائے ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا آپ نے ان کو پرمیشن دی ہے, یہ وہ سارے انلیگل ہیں؟ نہیں, وہ اس کا ریگولیٹڈ ہی نہیں ہے, لا بھی نہیں ہے لائن. اب پہلی دفعہ ڈل رہا ہے. نہیں وہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بہت نہیں. ممبر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ آتے ہی ہم نے کیا کہ آپ جو گھروں میں رکھے گا اس کو بھی لائسنس ایشو ہوگا, اور وہ اس کے ID کارڈ سے لنکڈ ہوگا, اور وہ لائسنس رینیول ہر سال کرانے کے لیے اپنے جو جانور یا پرندہ رکھا ہوگا اس کی پوری جو چیک لسٹ ہے اس کو انٹر کرائے گا, اور اس کے بعد اس کا لائسنس نہیں ہوگا. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو محکمہ لائف اسٹائل سے بھی اٹیچ کریں, کیونکہ وہ ان کی دیکھ بھال کی رپورٹ بھی آپ کو دے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اس سے اٹیچ کریں گے. اگر ان کی پراپر ویکسین وغیرہ ہو رہی ہے. یہ ہم نے جی چھاپا مارا ٹویلٹن مارکیٹ میں جہاں پیٹ شاپس ہیں, ماڈل ٹاؤن A بلاک میں جہاں پیٹ شاپس ہیں. میں آپ کو اب شاپ کو بنانے کے لیے بھی لائسنس لے گا. بالکل صحیح. اور پھر اس کی جو حالت وہاں ہوگی اس کو بھی ہماری پوری ریسکیو ٹیم, اب جو فورس ہے وہ اس کے وہاں جا کے چھاپے مار کے ہم نے دکانیں سیل کی, کانفسکیٹ کیا, ریسکیو کیا ہم نے وہاں جو پرندوں کا حال تھا. ہم چاہے لیسن کسی کو بھی دیں, شاپ پہ دیں, گھر میں دیں, ان کی پراپر ویکسین وغیرہ ہونی چاہیے. جی وہ اس کے اندر انڈیکیٹر ہے. ٹھیک ہے, محکمہ لائف اسٹائل وغیرہ ان کو آپ کو NOC وغیرہ یا ان کو ایشو کر کے دیں, آپ کو بھیجے.
पता हो कि भी वहाँ परिंदे हमारे महफूज हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, noted जी। मेरा है कि जो घरों में रखते हैं या मिनी जू हैं, इनकी फीसें कम होनी चाहिए ताकि ये वाइल्ड लाइफ ये बढ़े। जी ठीक है, कमर्शियल बेस पे जो नहीं है लेकिन ना, पहले ना जैसे मैडम ने बताया मिनिमम स्टैंडर्ड्स नहीं थे, हाउसिंग स्टैंडर्ड्स पहली दफ़ा हाउसिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए हैं, अभी 5 महीने पहले हमने डेवलप किए हैं। अब तमाम परिंदों के जानवरों के हाउसिंग स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, पहली दफ़ा बने आप हैं। चेयरमैन साहब इस पे पूरी, मैं चाहती हूँ आपका इंटरेस्ट भी है मेंबर्स का, आप इस पे पूरी ब्रीफिंग लें कि हमने क्या क्या रिफॉर्म किए हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह आपके साथ मिलके चलेंगे हम इंशाल्लाह। सर मैं आज भी आधा घंटा कमेटी से पहले आई। जी जी मैं पूरे टाइम पे आया और मैं आप जब कहेंगे हम आएंगे। जी नेक्स्ट टाइम जो है जी एक वक्त की पाबंदी तमाम दोस्त करेंगे। मैं आज खुद सबसे पहले एक्सक्यूज करता हूँ कि 10:30 इंशाल्लाह 10:30 होगा जी। जी आगे चलें मतलब क्विकली। अच्छा, इंचार्ज जिस तरह आप बता रहे थे, इंचार्ज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर शैल कंडक्ट इंस्पेक्शंस, इंक्वायरी, रजिस्टर एफआईआर्स, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन भी हम खुद करेंगे, अरेस्ट, इशू ऑर्डर्स ऑन डायरेक्शन ऑफ बोर्ड और चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर। तो ये बेसिकली ये हमने इसको फंक्शंस दिए हैं। प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के जरिए होएगी, वो उसके कोर्ट अलग होगी। आगे चलें। अच्छा सर, स्पेशल कोर्ट्स एंड एक्सटेंशन इन पनिशमेंट्स अप टू 7 years एंड फाइन अप टू 5 million rupees हमने कर दिया है इसके अंदर। पहले हार्डली 50,000 रुपये फाइन था, अब 50,000 रुपये और 10,000 से 50,000 रुपये फाइन था, और वो भी कोर्ट के जरिए लंबा चक्कर। उसमें कोई बंदा यानी हम कोर्ट में ले भी जाएं तो वहाँ वो उसके लिए मसला होता कोई नहीं है, वो बेल ले लेते हैं और वो हम कभी भी उसको कंक्लूड नहीं कर सकते। हमने 2 किस्म की पेनल्टीज लगाई हैं, मुख्तलिफ ऑफेंसेस के लिए 2 किस्म की हैं। एक के अंदर मैक्सिमम 1 million फाइन है, ठीक है, और एक किस्म पेनल्टी के अंदर 5 million फाइन है मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम है, और वो 1 लाख है मिनिमम, वहाँ 50,000 मिनिमम है। ठीक है। 2 तरीके हैं। तो ये मिनिमम से मैक्सिमम का जो है अपना वो इख्तियार महकमे को होगा, नहीं, अदालत को, अदालत कोर्ट, हाँ जी, हमें तो नहीं होगा। बिल्कुल कोर्ट को। बिल्कुल ठीक। हमारे पास जो इख्तियार है वो कॉम्पनसेशन का है। बिल्कुल। कॉम्पनसेशन का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा हमने पकड़ा है और उसके माइनर ऑफेंस है, वो कॉम्पनसेट करना चाहता है उसको, तो उसकी पहले फीस होती थी 10,000 और मैक्सिमम थी 30,000। अब हमने उसे मिनिमम कर दिया 50,000 फर्स्ट दफा, और सेकंड टाइम 1 लाख। ठीक, ये कर दी, बढ़ाई है उसकी कॉम्पनसेशन फीस बढ़ा दी है, वो हम उसे चार्ज कर सकते हैं खुद भी। इसी तरह जब हम मौके पे अगर पकड़ लेते हैं तो फाइन मौके पे अदा करना पड़ता है या क्या होता तरीकेगा उसका? किसका जी? अगर कोई मौके पर पकड़ा जाता है तो उसका अगर कंपनसेशन वो देने को तैयार है तो उसका ऑफेंस कॉम्पनसेशन वाला है तो जी वो मौके पे देगा उसको, और अगर वो कोर्ट वाला है तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर वो कोर्ट में जाने वाला है तो आप फिर कार्रवाई डॉक्यूमेंटली कार्रवाई करते हैं बस पेपर पे, तो क्या वो उनकी वहाँ पे जिस चीज़ से वो गन से शिकार कर रहे हैं, क्या डिपार्टमेंट वो भी जब्त कर सकता है? कॉन्फिस्केट ये डाल दिया इसमें हमने, कॉन्फिस्केशन इस कानून के बगैर भी कॉन्फिस्केट बिल्कुल ऐसी गन वापस ऐसी। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने डाला है, बिल्कुल ठीक है। ये डाला है, बिल्कुल डाला है कॉन्फिस्केशन वाला जी। आगे चलें जी। अच्छा, आगे ये एडिशन, पहले ना हमारे वाइल्ड लाइफ का क्रूएल्टी ऑफ एनिमल का कोई जिक्र नहीं था, ना कैप्टिव एनिमल का जिक्र था। हमने वो डेफिनेशन भी डाली है, उसको भी इसमें हमने केटर फॉर किया है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ पे भी क्रूएल्टी लोग, जिस तरह आपको पता है ये कुत्तों के साथ रीछ की लड़ाई जी। अच्छा, उसके बाद ये कुत्तों काट देते हैं, किसी के जानवर का पाँव काट दिया, किसी के जानवर का कान काट दिया, तो वो पहली दफा वाइल्ड लाइफ एक्ट में डाला गया। वो उस पर आप एक्शन इसी लेंगे? तरह जिस तरह आप देखते हैं अक्सर परिंदों की लड़ाई होती है, हाँ जी, तो ये चाहे वो बटेरे हैं, तीतर हैं, और इसी तरह मुर्गे हैं, इनकी जो लड़ाइयाँ जुल्म हो रहे हैं, तो इस पे भी कोई एक्शन होगा? हुआ है, फर्स्ट टाइम शामिल हुआ है ये, क्योंकि पिछले एक कसूर में एक लड़ाई हुई थी, FIR दर्ज हुई है और वहाँ पे काफी लोग जख्मी हुए उसी लड़ाई में, तो जी था। वाइल्ड लाइफ लॉ में मौजूद ही नहीं था, मौजूद ही नहीं था। ये अब आप आज अप्रूवल दे रहे हैं, पहली दफा ऐड किया गया। इसका मतलब अब जानवरों की लड़ाइयाँ नहीं होंगी? नहीं, जानवरों की लड़ाइयाँ एक SOP के अंदर स्पोर्ट्स जिसको आप कहते हैं, हाँ। वैसे आपको मैं बताऊं, हाँ जी, परमिशन दिया जाता है, परमिट दिया जाता है, NOC दिया जाता है, मेला टाइप लगे उसी में वो जाएं, उसी में और जैसे हॉर्स एंड कैटल शो जी हम 30 साल के बाद रिवाइव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चीफ मिनिस्टर घर घर साहब लड़ाइयाँ बैठ के अपने अपने गाँव देहातों में लोग छतें लगा के बैठ गए। नहीं वो नहीं सर, नहीं, जो कानून नहीं है वो MPA क्या वो जी इजाज़त MPA का काम नहीं ना, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का काम है, इंशाल्लाह वो अब हमने डाल दिया इसमें। आप उन्हें कहें जी कानून मौजूद है ना, आपको पहले इसलिए मजबूर करते थे कि मौजूद नहीं था कानून।
آپ قانون کیونکہ موجود ہوگا تو آپ کو مجبور نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں بلکہ وہ اچھا کیپٹیو اینیملز کی ڈیفینیشن بھی نہیں تھی, وہ بھی ہم نے ڈال دی ہے اس کے اندر, وہ کیپٹیو اینیملز. اچھا وسل بلوور کا ایک نیا کانسیپٹ لے کر آئے ہیں کہ اگر کوئی شخص عام آدمی کسی کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے کہ یہ وہاں پر شکار ہو رہا ہے یا وہاں پر ایلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وائلڈ لائف سے متعلق, تو اس کا ہم نے اس کو پروٹیکٹ بھی کیا ہے, اس کے ریوارڈ بھی رکھا ہے, اور لیکن پنشمنٹ بھی رکھی ہے اگر وہ غلط انفارمیشن دے گا. اس کا بھی ایک میکانزم سسٹم رکھا ہے, تو یہ پوری یہاں پر کور کی ہے ہم نے. یہ دکھا دیں اگر کہتے ہیں چیئرمین صاحب, بھی دکھا دیں اس کو. جی یہ ملک صاحب آپ کے سمجھنے کا ہے, آپ دونوں شکاری حضرات بیٹھے ہیں کہ اگر وہ غلط انفارمیشن دے گا تو اس پہ فائن ہوگا, یہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ میں نے تو شکاری بناتا ہی نہیں, آپ کا سپورٹس کے حوالے سے. ہاں آپ دونوں سمجھتے ہیں نا جی, ملک سلال صاحب آپ بھی اور سردار صاحب آپ بھی, کہ اس پر فائن رکھنا ہے وہ جو انفارمیشن دے رہا ہے محکمے کو, یا نہیں رکھنا اگر غلط انفارمیشن دے رہا ہے تو؟ اس طرح تو لائن میں خیر بہت سے لوگ لگ جائیں گے, پر میرے خیال ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے پاس تمام چیزیں پہلی نالج میں ہیں, اور جتنے شکاری حضرات ہیں جو آج تک شکار کر رہے ہیں, اور وہ بھی پتہ ہے کہ کون کون کر رہے ہیں. ممبر صاحب یہ خالی شکار ریلیٹڈ نہیں ہے, اس میں کروئلٹی, کیپٹیوٹی, وہ جو پیچھے آپ کو ایکسپلین کیا وہ سارا معاملہ ہے. وسل بلوور کے اندر سب کچھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی پیٹ شاپ پہ گیا آگے حالت بری ہے تو وہ ہمیں چلے, اگر ہم کہتے ہیں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, اور اگر ایسی مطلب معاملات نہ ہوئے اور اس کو کسی اور پرپز سے یوز کیا ہوا, پھر اس پہ کیا فائن ہوگا؟ لائک کس طرح؟ اگر فرض کریں میں 15 پہ کال کرتا ہے ایک بندہ, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے ڈکیتی ہوئی ہے, اور جو ڈکیتی نہیں ہوئی مسئلہ کچھ اور تھا, تو کیا اسی پہ جو کاروائی اس طرح کی کروانا چاہ رہا ہے اس طرح کا؟ نہیں سر, ایسے نہیں ہوگا. میسج دے رہا ہے, اگر اس کی رانگ انفارمیشن ہے آپ پینلٹی کیا دیں گے اس کے اوپر؟ ایک منٹ, یہ ایسے وسل بلوور ڈاکومنٹڈ وسل بلوور ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو باقاعدہ اس کو ایویڈنس ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا اس کو. اچھا یہ پورا اس میں میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ایفیڈیوٹ, اگر فرض ہو کوئی چیز غلط نکل آتی ہے تو کیا اس پہ بھی کوئی کاروائی ہونی چاہیے؟ وہی کریں گے نا, وہی تو اجازت مانگ رہے ہیں, وہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ اجازت دیں یا نہ دیں. ٹھیک ہے, جو کاروائی وہ آگے کروانا چاہتا ہے اس پہ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہوگا, اس پہ بھی ہوئے گی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس میں میں آپ کی اجازت سے ایک امینڈمنٹ اور کروں گا کہ اس میں اپنا یہ لا آفیسر صاحب, یہ جو آپ کا میڈم آپ نے بنایا بورڈ, اس میں کمیٹی کا ایک ممبر ضرور شامل کریں, ہمارے بہاف پر ایک بندہ بورڈ میں ضرور بیٹھے, تاکہ جو کچھ بورڈ میں ہو رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہو کہ بورڈ کیا کر رہا ہے. فائن آلریڈی 1 لاکھ روپیہ سر. جی اس میں یہ امینڈمنٹ لکھ لیں سر. امینڈمنٹ لا میں نہیں آئے گی جی, لا تو دے گا خالی امینڈمنٹ بورڈ بنانے کی, ہم رول میں ڈال دیں گے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی, اس کمیٹی کا ایک ممبر اس بورڈ میں ضرور بیٹھے. سر وہ گورنمنٹ کو نوٹیفائی کرے گی نا, تو کمیٹی کا ممبر ڈال دے گی رولز کے تھرو. وہ لا میں امینڈمنٹ نہیں ہے کہ لا میں تو وہ چیز آ نہیں رہی, ٹھیک ہے, لا میں صرف بورڈ کی اپروول ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ پھر آپ میڈم ڈال دیں کہ جو ہمارے 14 ممبر ہیں ان میں سے ایک ممبر اس میں بورڈ میں ضرور بیٹھے. ٹھیک جی, آگے چلیں جی. فائن بھی رکھا ہوا ہے وسل بلوور پہ. ٹھیک ہے جی, فائن رکھا ہوا ہے. اچھا انسینٹیو اینڈ کمپنسیشن بھی رکھی ہے فار آفیسر, جو آفیسرز اچھا کام کرتے ہیں, جو پکڑنے مدد دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے ایریاز ایسے ہیں نا, اب چولستان کا ایریا بہت ڈیزرٹڈ ایریا ہے جی, اب وہاں پر صرف جانا بھی بڑا مسئلہ ہے, وہاں جا کے لڑنا بڑا مسئلہ ہے, وہاں پولیس تو کبھی گئی نہیں, وہ ہمارے ساتھ کبھی جا نہیں سکتے, اور کوئی اور فورس بھی, اگر وہ ایسے کام کرتے ہیں, پکڑنے مدد دیتے ہیں, ان کو بھی کمپنسیشن اور انسینٹیو ہم نے رکھا ہے اس کے اندر. دکھا دیں اگر کوئکلی, یہ اس کا بھی رولز بنیں گے میڈم. آگے چلیں. انویسٹیگیشن آفیسر, اچھا انویسٹیگیشن آفیسرز کی بھی باقاعدہ ایک پروسیس رکھا ہے. کہہ رہے تھے نا جی کہ آپ کے پاس انویسٹیگیشن اور ایف آئی آر کی پاورز ہوں, وہ بھی ہم نے وہ ڈال دی ہیں. بالکل خود کریں گے. آگے چلیں. انہینسمنٹ ان ریٹ کمپنسیشن اگینسٹ آفینس, یہ بھی کوئکلی دکھا دو. ایک کمپنسیشن شیل بی 50,000 روپیز ایٹ فرسٹ چارج, میں نے آپ کو بتایا تھا 50,000 اور 1 لاکھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آگے چلیں. پرمیشن ٹو کل وائلڈ اینیملس, یہ اسپیشل کیسز کے اندر آپ کو ابھی کوئی لا میں پروویژن نہیں ہے, اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے جانور, کوئی ڈیزیز ہو گیا ہے, دوسرے جانوروں کو, ہیومنس کو خطرہ ہے اس سے, تو اس کو مارنے کی اجازت کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, وہ وائلڈ لائف رینجر, چیف وائلڈ لائف رینجر دے گا ایک پرسکرائبڈ مینر کے ذریعے, تو وہ بھی ہم نے اس میں ڈالا ہے. پہلی دفعہ یہ نہیں تھا, یہ WWF نے اسپیشلی ہم سے کہا تھا کہ یہ ضرور ڈلوائیں. بالکل ٹھیک. تو ہم نے یہ اس میں جب ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی, WWF سے بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے, جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن, اور مار کے پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو کہاں کرنا ہے, وہ سارا سسٹم, وہ پورا میکنزم ہوگا. اس کے رولز لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں, فلڈ ڈیپ میں پھینک دیتے ہیں, وہ بڑا ڈسپوزل پورا اس کے اندر موجود ہے. بالکل ٹھیک. آگے بس یہی ہے.
वाइल्ड अपना वाइल्ड बोर के पॉलिसी क्या है सही? वाइल्ड बोर 4 शेड्यूल में है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं, उसको मारने की क्या है? उसके मारने की आपको लाइसेंसिंग हम करेंगे। पहले तो इनाम होता था, लेकिन वो जो उसको अजाब मिलता है उससे ज़रा हट कर कोई चीज़, वैसे तो नुकसान वाली चीज़ है, मारना तो चाहिए, बाहर भी मुल्क में भी ज़्यादा हो जाए तो हंटिंग इजाज़त देंगे इसकी, मारते हैं। अब चंगा मांगा में करने लगे हैं। उसकी इजाज़त के साथ कुछ लोगों को बेनिफिट भी तो मिल जाते हैं। नहीं, ना मिले से वो ये कायदा तो आप भी कानून समझ हो रहे चाहिए। हैं कि जिधर मैंने आपको इशारा किया, जब आप उसको परमिशन देते हैं कि मार लें, तो वो जाहिर बात है रात को उसका शिकार होता है। दिन को तो लोग करते करते, जो रात को शिकार करते हैं वो फिर और भी शिकार करते स्केड्यूल 4 में है ना? जरूरी नहीं। मेरा ख्याल है कि आप उसके मारने की जो नाइट की जो थी ना परमिशन, वो ख़त्म कर दें। अगर आप मेरी राय लें, अगर नाइट की ख़त्म करेंगे तो बॉर्डर बेल्ट काफ़ी महफूज हो जाएगा। नहीं, जी, उसका ठीक है। एबोलिशन वो हम बोल के जिस उसमें तरह डाल वो देते करते हैं करें, देख लें इसको। और शाम की रोशनी के बाद फौरन आप उसको बैन तो करें। उस वो भी प्रोटेक्ट हो रहा है, वो जो वो स्केड्यूल 4 में प्रोटेक्ट उसका प्रोटेक्टेड नहीं है जी वो, लेकिन ये जो बात मेंबर ने की है कि उसकी हंट जो मारते उसकी हैं वजह से और होता है, वो उसको हम कवर कर वो रहे हैं उसको हम रूल में कवर करें। बिल्कुल वो ठीक है बिल्कुल cover इसकी प्रॉपर। तो ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, इसको हम तमाम आप अप्रूवल देती हैं जिसकी तमाम जी ठीक हो गया जी। इसमें है नाम की तब्दीली? हाँ, नाम की तब्दीली, सिर्फ नाम की तब्दीली नाम की तब्दीली, और वो सेक्शन जो 2 मैंने एंड दूसरी सेक्शन 5 जो प्रपोज्ड क्लासेज है ना, 2 में जो डेफिनेशन है 2A क्लास है एग्जिस्टिंग लॉ की, बोर्ड की डेफिनेशन वो चेंज होगी, वो ऐड होगी इसके अंदर। ठीक है। और सेक्शन 5 जो क्लास 5 जी, जिसमें बोर्ड हाँ जी, जिसमें बोर्ड की सेक्शन है 5(1) जिसमें बोर्ड का नाम आया हुआ है, वो भी चेंज होगा। और जो मैंने ये दो मिनिस्टर साहब से amendment रिक्वेस्ट होंगे, की है वो हम कि हम इस कमेटी का एक मेंबर होगा, वो फिर वो रूल में डालेंगे। बेफिक्र हो जाए। थैंक यू सो मच जी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं मिनिस्टर साहब आपको कहूंगा कि अब अगली मीटिंग जो है हमारी, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट हमारे फॉरेस्ट रह गए और फिशरीज़ रह गया है, और वाइल्ड लाइफ की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमें नेक्स्ट वीक में कोई हमें टाइम दें ताकि एक हमारे डिटेल ब्रीफिंग हमें आ जाए, तो हम सब यहाँ। मैं सिर्फ आपको जी एक रिक्वेस्ट करूंगी जी कि फॉरेस्ट अलग रखिएगा, फिशरीज अलग रखिएगा, क्योंकि दोनों बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं आप। इस पर हम तैयारी भी आसानी से और अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और अगर इकट्ठा आप रखेंगे तमाम को, तो फिर उसमें ज़रा मसले टाइम भी फिर बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, इतना टाइम निकलता नहीं मीटिंग में, तो आप अलग अलग उसको रख लें। बिल्कुल ठीक तो हो गया। मेरी गुजारिश होगी कि अगर जहाँ पे अगर जिसकी मीटिंग हो, जिस तरह आप आज हमने रखी, तो अगर ये बेहतर हो कि हमारी उसी के साइड पे अगर हो, तो उसका ज़रा फैसले या चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। हाँ, मतलब अगर हमारी कल को फॉरेस्ट की जंगलात की हो, तो मैं समझता हूँ छांगा मांगा में रख लें आप एक बड़ी जगह पे, ठीक है ना। ये इसी तरह हो जाए और बजट जिस तरह मैं वाइल्ड लाइफ की हो रही है, अगर मैं समझता हूँ अगर आप इसको भालपुर साइड पे कहीं रख ले, तो वो बेहतर होगी, जहाँ पे शिकार होता है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आपके जेहन में रमन चीज़ें सामने पता होगा। चले, ये तो एक दफ़ा सरदार साहब ब्रीफिंग ले लें, फिर तो जो काम महकमा कर रहा है उसको मॉनिटर करेंगे। और जो अब मैंने कहा है कि हमने मिनट्स इसके आपने ले लिए हैं जी, जो आज की हमने चीज़ें डिसाइड की हैं, और इसके आप मिनट्स ले लें। और नेक्स्ट टाइम जो है, जिस तरह मैंने मिनिस्टर साहब को कहा कि हमें 2 दिन पहले एजेंडे की कॉपी हमें मिल जाए, एक इंग्लिश का प्रिंट और एक उर्दू का प्रिंट। चले, कम से कम 2 दिन 3 दिन पहले हमें मिल आपकी जाए। कमेटी के नोटिस के मीटिंग से 3 दिन पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिल जाएगा डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।